یہ اسٹیٹمنٹ آئی جی میں نے کزنوں سے شوز مانگے, مجھے شوز نہیں دیے. تو یہ کیا وہ اشارہ آپ لوگوں کی طرف کر رہے تھے, کس کی طرف کر رہے تھے؟ دیکھیں میری فیملی میں نا بہت کزن ہیں, میری خالہ کے, پھپھو کے, سب کے سارے ماشاء اللہ کرکٹر تھے. یہ اب جا کے انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے. جب بابر کھیلتا تھا نا اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا اور ہم لوگ ماشاء اللہ پاکستان ٹیم میں کھیلتے تھے اور فرسٹ کلاس بھی کھیلتے تھے, ہم لوگ ایز اے پروفیشنل کھیلتے تھے. بابر کا تو ہمارے پاؤں کا سائز ہی نہیں تھا اس وقت. اچھا عمر بھائی, کپتانی کا ذکر ہم کر رہے تھے, کپتانوں نے کس طرح ایک رول رکھتے ہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں خان صاحب کی, ایم ایس دھونی کی, اسٹیو واک کی, رکی پونٹنگ کی. یہ وہ کپتان تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ بڑا کچھ کر کے دیا اپنے پاکستان میں. پھر یونس خان ابھی ریسنٹ پاس میں جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, سرفراز ہیں, انہوں نے بھی بہت کچھ ڈلیور کیا. بٹ یہ جو 4-5 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ کی انڈیویجول پرفارمنسز بہت نظر آئیں رینکنگ میں. ایک جو پاکستان کو تو ایک بہت بڑا نقصان نہ, میں اکثر کہتا ہوں یہ رینکنگ سسٹم نے بڑا ڈینٹ کیا ہے کہ جی نمبر 1 یہ ہے, نمبر 2 ہے. او بھائی بین سٹوک آپ کو رینکنگ میں نظر نہیں آئے گا, آپ کو وارنر رینکنگ میں نظر نہیں آئے گا. یہ ورلڈ کپ جتوانے والے ہیں, ٹائٹل میٹر کرتا ہے. انڈیویجول پرفارمنس آج ہے, آج سارا پاکستان بھول گیا آپ کتنی دفعہ نمبر 1 رہے ہیں. ہر بندہ 92 یاد کرتا ہے, 2009 کا ورلڈ کپ یاد کرتا ہے, 2017 کی چیمپئن ٹرافی. فخر زمان نے وہ 100 بنایا تھا, سب یاد کرتے ہیں. وہ کسی کو یہ یاد نہیں کہ اس کے 8000 آتے. یہ رینکنگ نے کتنا نقصان پہنچایا ہمیں. دیکھیں رینکنگ تو انڈیویجول ہوتی ہے کہ آپ ایک وش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ پہچانے جاؤ, ٹاپ 10 میں آؤ, ٹاپ 3 میں آؤ. تو ظاہری سی بات ہے اگر پاکستان کا نام بڑا ہوتا ہے, کبھی پاکستان کا پلیئر ٹاپ 3 میں ہے, ٹاپ 10 میں ہے, ہم لوگ بھی ٹاپ 10 میں رہے ہیں, ٹاپ 5 میں رہے ہیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ اپنی ٹیم کو بنا رہے ہیں, اگر آپ 5 سال کپتان رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار کل کو میں کپتانی چھوڑوں تو ہماری ٹیم اتنی سٹرونگ ہو کہ جون سی مرضی سامنے ٹیم آئے گی ہم اس کو آرام سے پکڑ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال اگر کوئی کپتان رہا ہے, جیسے میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں ایز اے پلیئر میں بابر کی کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کی کبھی بھی برائی نہیں کروں گا ایز اے پلیئر, لیکن ایز اے کپتان میں ضرور اس پہ کرٹیسائز کروں گا کہ بھائی اگر آپ 5 سال آپ کو ون ڈے T20 ٹیسٹ میچ کا کپتان بنایا ہے تو بھائی آپ کو ٹیسٹ ون ڈے T20 کی ABC ٹیم بنا کے دینی چاہیے تھی. ایک ٹیم تو ہونی چاہیے تھی ایکسٹرا آپ کی. جیسے کہ آپ نے ابھی نام لیا ایم ایس دھونی کا اور ان کا, انہوں نے ٹیمیں بنا کے اس کے بعد وہ کپتانی سے سائڈ پہ اور پھر کنٹینیو کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا اگر نہیں کچھ سمجھ آئے گی تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. یہ تو آپ نے ایک بڑی آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے بھی آئی تھی جس میں آپ نے بابر کی کچھ بات بھی کی. اوبیسلی آپ کا کزن ہے, ایک آپ کا لیول بھی کمفرٹ لیول بھی ہوتا ہے. کیا بات ہوئی تھی, آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا تھا جس کے بعد آپ نے ذکر کیا تھا, اگر وہ بتانا چاہیں آپ. میں نے مشورہ یہی دیا تھا کہ کافی دیر سے مڈل آرڈر فنش نہیں کر پا رہا تھا اور میں نے کافی سکور کیا ہوا تھا ڈومیسٹک میں. جب بھی یہ میرے معاملات ہوئے تھے, اس کو ختم ہوئے, میں ڈومیسٹک گیا کھیلنے, میں نے اس میں پرفارم کیا, سارا کچھ کیا. تو میں نے بابر سے بات کی, میں نے کہا یار آپ اوپر سے آپ اور رضوان اچھا کر رہے ہو, آپ کے پاس نیچے کوئی فنشر اچھا نہیں ہے. تو میں نے ساری زندگی مڈل آرڈر کھیلا ہے اور میں نے آپ کے سامنے اتنے میچز پاکستان کو جتوائے ہیں. تو اگر آپ مجھے لے لو گے تو اگر اوپر سے آپ سکور کرو گے تو نیچے سے اگر میں فنش کر دوں گا تو پاکستان کا بھی فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے. پاکستان جیتے گا تو آپ بھی کپتان رہو گے. تو انہوں نے مجھے بس یہ کہہ دیا اچھا جی دیکھتے ہیں کرتے ہیں, بس وہ ابھی تک دیکھتے کرتے ہی. چلے ایک تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بھی, اور تھوڑا سا اوبیسلی فین جاننا بھی چاہتے ہیں نا لوگ, آپ لوگوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں, کیسے ریلیشن رہا بابر کے ساتھ کپتانی ملنے کے بعد, آپ لوگوں کے ریلیشن کیسے رہے؟ کیونکہ ایک انٹرویو میں انہوں نے بھی 2-3 دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ آئی جی میں نے کزنوں سے شوز مانگے, مجھے شوز نہیں دیے. تو یہ کیا وہ اشارہ آپ لوگوں کی طرف کر رہے تھے, کس کی طرف کر رہے تھے؟ دیکھیں میری فیملی میں نا بہت کزن ہیں, میری خالہ کے, پھپھو کے, سب کے سارے ماشاء اللہ کرکٹر تھے. یہ اب جا کے انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے. جب بابر کھیلتا تھا نا اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا اور ہم لوگ ماشاء اللہ پاکستان ٹیم میں کھیلتے تھے اور فرسٹ کلاس بھی کھیلتے تھے, ہم لوگ ایز اے پروفیشنل کھیلتے تھے. بابر کا تو ہمارے پاؤں کا سائز ہی نہیں تھا اس وقت. اگر یہ چیز آئی ہے سامنے تو میں نے بھی یہ بولا ہے, کامی بھائی نے بھی یہ بولا ہے کہ بھائی اگر اس کو ہے تو بھائی وہ کیمرے پہ آ کے بتا دے, پھر ہم بھی اس کو, کس نے نہیں دی اس کا نام لے لے, ہم بھی پھر اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے. عید وغیرہ پہ یا ویسے ملاقات کرکٹ میں تو اوبیسلی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے, ویسے ملاقات ہوتی ہے, آنا جانا ہے؟ نہیں آنا جانا تو ہوتا بھی ہے, نہیں بھی ہوتا, کیونکہ انٹرنیشنل ڈیوٹی پہ وہ بھی بیزی ہوتا ہے, ہم بھی بیزی ہوتے ہیں, کبھی لیگوں میں وہ بیزی ہوتے ہیں, ہم بھی بیزی ہوتے ہیں, لیکن فیملیز آپس میں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا سا اگر ہم بات کل کے میچ کے مشاور زلمی کے والے سے کریں, کپتانی کی بات ہی کر رہے ہیں, بہت زیادہ پریشر ہے بابر پہ ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ 9 ایونٹس میں کپتانی کر چکا ہے, PSL کے اندر بھی
پہلے کراچی کنگز کے ساتھ تھے، اب ادھر ہیں، ٹائٹل نہیں جیت پا رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ٹیم کا کمبینیشن، اور بابر کو ایسا کیا کرنا چاہیے ایز اے پلیئر یا سینئر، آپ ان کو ایڈوائز کریں گے جس میں پشاور زلمی لائن کے پار لے کے جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے ایز اے کرکٹ کے اینکر کے طور پہ یا اینالسٹ کے طور پہ کہ یہ اس دفعہ اگر بابر نہ جیت پایا، جس طرح انٹرنیشنل میں ان سے کپتانی چھین چکی ہے، شاید لیگ میں بھی ان کو کپتانی نہ دی جائے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو بابر کو ایک کلیئر میسیج دینا چاہیے اپنے بالرز کو، اپنے کوچنگ سٹاف کو ساتھ بٹھانا چاہیے. جو ان کی بالنگ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی سٹرونگ ہے بالنگ. نو ڈاؤٹ انہوں نے پک کر لیا پورا ٹورنامنٹ اسی بالنگ کے ساتھ کھیلنا ہے. اب جیسے کہ لاسٹ اوور ان کے بالرز نے کیے ہیں کہ بھئی مڈ آن مڈ آف پیچھے ہے اور انہوں نے پیچھے بال کیے ہیں، تو کبھی اسکوئر لیگ چھکا لگ رہا ہے، کبھی پوائنٹ پہ چھکا لگ رہا ہے. جب بابر نے ان کو اوپر بلایا تو بالروں نے آگے بال شروع کر دیا، اور وہ کون سے بالر ہیں؟ ہمارے پاکستان کے بالرز ہیں. تو یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ بھائی اگر مڈ آن مڈ آف پیچھے ہے تو آپ کو آگے بال کرنا ہے، ریورس ہو رہا ہے یا نہیں بھی ہو رہا، آپ کراس اسیم پکڑ کے، جیسے شاہد بھائی ہوتے تھے، یونس بھائی ہوتے تھے، گلی بھائی کو، رانا بھائی کو، یا آپ راؤ افتخار بھائی کو، شعیب بھائی کو، ان کو بتانا نہیں پڑتا تھا، یہ یارکر مارتے تھے کہ بھائی یارکر میں اگر چھکا لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو کوئی بات نہیں، سنگل ہو جائے گی. تو یہ یہاں پہ یہ بہت بڑا گیپ آ رہا ہے کہ جب مڈ آن مڈ آف پیچھے آتا تو یہ آگے بال نہیں کر پا رہے، یہ پیچھے بال کر رہے ہیں، یہ اپنی پیس دکھا رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی جہاں پہ پیس دکھانی تھی نیوزی لینڈ سے ابھی ہے وہاں پہ پیس دکھاتے ہیں، یہاں پہ پیس کا کام نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ اور ٹارگٹ پہ بالنگ کریں گے تو یہ بچیں گے. اینگل کریٹ کرے، سلو ون کرے، جس کی آئیڈیل ایگزامپل محمد عامر کی نظر آئی کل ہمیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو بہت بڑا ڈفرنس نظر آیا. اچھا پشاور زلمی کی اگر بالنگ کی بات کریں تو بہت زیادہ ایوریج بالنگ نظر آئی صرف، لیکن محمد جو علی ہے ان کی بالنگ میں بڑے زیادہ رنز ہوئے. پھر اسی سفیان مقیم نے پہلے 3 چھکے کھائے فن ایلن سے، لیکن اس کے بعد جب بال کو فلائٹ دیا وہ کھینچ کے بال کر رہے تھے تو پھر انہوں نے وکٹ بھی حاصل کی. علی رضا کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گا، بچے کا انڈر 19 سے جو آیا ہے اس میں پوٹینشیل نظر آیا، یہ ان دونوں کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں اپنی آنیسٹ اوپینین بتاؤں نا تو علی کو ساتھ رکھنا چاہیے ٹیم کے، اور اس کو کوشش کریں کہ ایشین کنڈیشن میں ابھی میچز نہ کھلائیں، اس کو باہر کھلائیں، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اس کو کھلائیں، اس کو ٹیم کے ساتھ رکھیں، اس کو میچز دیں، اور وہ جب بالنگ کرے گا وہاں پہ اس کو کانفیڈنس ملے گا. اس کے بعد جب ایشیا میں آئے گا نا تو تب اس کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. جب آپ اس کو اسٹیٹ اوے ایشین کنڈیشن میں پھینکیں گے، اس کو اگر مار پڑ گئی تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہ پاکستان ہے، اس کا کیریئر کہاں پہ سٹینڈ کرے گا. بالکل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کپتان پہ، سلیکٹروں پہ، چیف سلیکٹروں پہ کہ بھائی ہم نے اس لڑکے کو کیسے کیری کرنا ہے. اچھا یہ ایک بڑی یہ بھی عجیب چیز ہے کہ جو لڑکا پاکستان کو کر رہا ہے، کئی ایسے لڑکے ہیں جو ڈگ آؤٹ میں بیٹھے، جیسے فیصل اکرم کو کل ہم نے دیکھا وہ نہیں کھیل رہا تھا، پاکستان کھیل کے آیا ہے. ڈومیسٹک T20 کپ کے اندر بھی وہ باہر بیٹھا بینچ پہ نظر آیا، ابھی وہ باہر نظر آ رہا ہے. کل ایک بہت بڑا ٹوٹل بھی سیکنڈ میچ کی بھی تھوڑی بات ضرور کر لیتے ہیں، کراچی کنگز اور ملتان سلطان کی. لگتا تھا 234 کر لیں، 235 امپاسبل ہے، اور 69 پہ جب 4 آؤٹ کر بھی لیے تھے ملتان نے تو لگتا تھا 1 سائیڈڈ افیئر ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو ڈیوڈ وارنر کو کپتان رکھا ہے کراچی کنگ نے، یہ مائنڈ سیٹ چینج کرے گا. یہ جو کپتانی کی ہم ریلیونس کے حوالے سے بات کریں، کپتان آپ کا اگریسو ہے، ماڈرن ڈے کرکٹ کو سمجھتا تو گیم پوری ٹیم چلتی ہے. کسی بھی لمحے انہوں نے اپنی گیم کو نہیں روکا. ایک تو کپتانی کو کیسے دیکھتے ہیں، جو جیم ونس کی اننگز تھی آلموسٹ 225 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 42 بالز کے اوپر انہوں نے 205 رنز کیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے وارنر کی بات کروں گا. اس نے پوری دنیا میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، لیگز بھی کھیلی ہوئی ہیں، IPL میں اس نے کپتانی کی ہوئی ہے، ٹائٹل جتوایا ہوا اس نے. اگر کراچی نے اس کو کپتان بنایا ہے، سلمان بھی نے اس کو کپتان بنایا تو ایسے تو نہیں بنایا ہوگا، اس سے انہوں نے کوئی چیز لینی ہے تو اس لیے ان کو کپتان بنایا. اور جس طرح اس نے اننگز کھیلی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 70 یا 60 پہ ان کے آؤٹ بھی ہو گئے تھے نا، تو انہوں نے اپنا مومنٹم چینج نہیں کیا، انہوں نے اپنا مومنٹم چینج نہیں کیا. وارنر بھی ریلیکس ہو کے بیٹھا رہا تھا، جیسے آپ نے بولا کہ وہ 200 پلس کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتا رہا، تو آسانی سے یہ میچ جیت گئے ہیں. کیوں کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ بھائی ہم نے مومنٹم نہیں گرنے دینا، اگر مومنٹم گرے گا تو ہم لوگ میچ ہار جائیں گے. انہوں نے کنٹینیوز انہوں نے اپنا مومنٹم ہائی رکھا، ملتان کو پریشرائز رکھا، رضوان بھی پریشرائز ہوا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کس کو کیا بالنگ کروانی ہے، کیسے فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے. وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کہہ لیں گے
प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉटें उसने मारी हैं और कराची को उसने बहुत अच्छा विन करवाया. तो ये आपको लगता है कि ड्यू फैक्टर थोड़ा इन्वॉल्व हुआ या कराची की पिच ही बहुत अच्छी थी शुरू में, मैच से पहले थोड़ा ग्रास भी नज़र आया जो कि कराची की पिच पे कभी नहीं नज़र आता. वसीम अकरम जब वो पिच रिपोर्ट के बाद आए उन्होंने बताया कि मैंने सारा कैरियर कराची की पिच में देखा है, गुजरा है, कभी इस पे ग्रास नहीं देखा, पहली दफ़ा देख रहा हूँ. बट हमने देखा उसकी कॉन्ट्री कि बॉल बहुत अच्छा बैट पे आया और बाद में शायद थोड़ा बॉल ड्यू भी आया, उससे बैटिंग और कन्वीनियंट होगी. आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी या आपको लगता है कि पिच बहुत आला थी? देखें अगर विकेट में घास था ना, मैंने भी बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, मेरे से सीनियर प्लेयर भी हैं, वसीम भैया सारे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी उन्होंने खेली है. लेकिन कराची में अगर घास होता है ना विकेट पे तो विकेट बहुत अच्छा होता है. अगर आप कह लें कि वाइट विकेट होता है तो वो स्लो वन थोड़ा सा फंस जाता है, नीचे रह जाता है. वो घास की वजह से ना विकेट बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ, बल्ले पे बॉल आना शुरू हो गया, ब्रेक नहीं हुआ, इतना स्किट होना शुरू हो गया, ऊपर से हल्की सी ड्यू पड़ गई और वो कह लें कि एक पूरा मोमेंटम ही चेंज कर चेंज हो दिया. गया. हाँ, तो कराची को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ.